نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفیۃ فہو ربا، کہ قرض سے جو بھی فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو قرضہ دیا، قرضے پر آپ جو بھی اس پر فائدہ حاصل کریں گے تو وہ سود ہوگا۔ اب قرضے پر جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے پھر اس کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس قرضے پر نقدی کی صورت میں فائدہ حاصل کریں، کہ آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیے، 1,00,000 روپے دیا، اس نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد واپس لوٹاؤں گا، اور آپ نے شرط لگا دی کہ 6 مہینے کے بعد 1,00,000 کے بجائے آپ کو 1,10,000 واپس کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ہے نقدی کی صورت میں قرض پر نفع حاصل کرنا، اور دوسری قسم ہے فوائد کے اعتبار سے نفع حاصل کرنا۔ یعنی آپ نے اس قرض پر نقدی تو حاصل نہیں کی، رقم تو وصول نہیں کی، لیکن آپ نے اس پر پیسوں سے ہٹ کر کوئی اور نفع حاصل کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اس شرط پہ کہ آپ مجھے اپنی گاڑی استعمال کے لیے دیں، جب تک آپ وہ قرضہ واپس نہیں کریں گے گاڑی میں اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ تو آپ اس قرضے کے بدلے میں نفع حاصل کر رہے ہیں۔ جو آپ نے اس کو قرضہ دیا اور شرط یہ لگا دی کہ میں آپ کی گاڑی استعمال کروں گا فری میں، اس شرط پہ کہ آپ جب تک آپ مجھے قرضہ واپس نہیں کرتے۔ اب آپ جو اس پر نفع حاصل کر رہے ہیں اس قرضے پر، وہ نقد کی صورت میں نہیں ہے بلکہ نفع کی صورت میں ہے، تو یہ بھی سود کہلاتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ابھی آپ نے سن لی کہ ہر وہ قرضہ جو آپ کے لیے منفعت لے کر آئے، آپ اس سے نفع حاصل کر لیں تو وہ سود شمار ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ مزید مثالیں دیکھیں کہ کسی سے 5-10 لاکھ قرض لے کر اس کو اپنا گھر مفت میں دے دینا، قرض کے بدلے میں سودی فائدہ دینا ہے، اور یہ حرام ہے۔ یہ فائدہ قرض کے بدلے میں اگر قرض نہ لیا ہوتا تو گھر ہرگز نہ دیتا۔ مثال کے طور پر وہ آپ کے مکان میں رہتا ہے، آپ نے اسے قرضہ وصول کر لیا، بھائی آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، میرا گھر ہے، آپ فری میں اس کو استعمال کریں۔ آپ نے اس کو گھر فری میں استعمال کرنے کے لیے دے دیا، آپ نے کوئی قرضہ کرایہ وغیرہ وصول نہیں کر رہے، اور اس نے جو قرضہ دیا ہے اس کے بدلے میں وہ نفع حاصل کر رہا ہے، آپ کا گھر جو ہے وہ بغیر معاوضے کے فری میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے سود ہوگا۔